کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اصحاب کہف کا وہ راز آج بھی زمین کے سینے میں دفن ہے؟ وہ نوجوان جنہوں نے وقت کے ظالم بادشاہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا، پھر اللہ نے انہیں 300 سال سے بھی زیادہ ایک غار میں سلا دیا جہاں وقت رک گیا مگر تاریخ چلتی رہی۔ قرآن ہو، بائبل ہو یا دنیا کی قدیم کتابیں، سب میں اس پراسرار غار کا ذکر موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ غار آج بھی موجود ہے؟ کیا سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ جدید ٹیکنالوجی سے اس راز تک پہنچ پائیں گے؟ اور اگر وہ غار مل گیا تو کیا ہم آج بھی اصحاب کہف کو اسی حالت میں دیکھ سکیں گے جس میں اللہ نے انہیں سلا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ رقیم یہ لفظ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں یہ ایک بہت حیرت انگیز ثبوت کے طور پر سامنے آنے والا ہے۔ وہ دور بت پرستی اور ظلم کا دور تھا۔ طاقتور بادشاہ اپنی عوام کو جھوٹے خداؤں کی پرستش پر مجبور کرتا، لیکن چند نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جل اٹھی۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ یہ اعلان اس وقت کے نظام کے لیے سب سے بڑی بغاوت تھی۔ وہ نوجوان اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نکل کھڑے ہوئے۔ شہر کے دروازے بند ہو رہے تھے، سپاہی ہر طرف انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک غار کی پناہ میں جا پہنچے۔ یہاں اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیا، جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے، تو ہم نے ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا کہ سورج کی روشنی غار میں براہ راست نہ پڑے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو بائیں طرف جھک جاتا، جب غروب ہوتا تو دائیں طرف ہٹ جاتا، یوں ان کے جسم اللہ کی قدرت سے محفوظ رہے۔ یہ وہ منظر تھا جو عام انسانوں کو ناممکن لگتا ہے، مگر اللہ کے لیے ممکن۔ یہ نیند چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں تھی، یہ نیند صدیوں پر محیط تھی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال کا اضافہ بھی ہوا، یعنی کل 309 سال۔ اتنا طویل عرصہ کہ کئی نسلیں بدل گئیں، مگر وہ نوجوان سوتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ غار کہاں ہے؟ دنیا کے مختلف ممالک نے دعویٰ کیا کہ اصحاب کہف کا غار ان کے ملک میں ہے، لیکن اصل میں وہ کون سی جگہ ہے تو یہ راز آج بھی چھپا ہوا ہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق یہ واقعہ رومی سلطنت کے عیسائی ہونے سے پہلے کا تھا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، لیکن اسلام سے پہلے کا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں نے دعویٰ کیا کہ اصحاب کہف کا غار ان کے پاس ہے۔ اردن، ترکی اور اسپین، ہر جگہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن حال ہی میں اردن کی سرزمین پر ایک ایسے مقام کا پتہ چلا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے کچھ نوجوان ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ گزین ہوئے۔ یہاں ایک غار ہے جسے ہم اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں، جہاں حال ہی میں کچھ ایسا دریافت ہوا جس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ دعویٰ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں رقیم کا ذکر اسی جانب اشارہ تھا کہ یہ غار عمان کے مشرق میں تقریباً 7 کلومیٹر دور رقیم کے علاقے میں واقع ہے۔ یہی وہ غار ہے جس نے 7 نوجوانوں اور ان کے وفادار کتے کی لازوال کہانی اپنے اندر چھپا رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو 300 سال اور مزید 9 سال تک اس غار میں سلائے رکھا۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو وہ واقعہ محض ایک کہانی نہ رہا، بلکہ اللہ کے معجزات کا ایک روشن نشان بن گیا۔ تاریخی شواہد میں ذکر ملتا ہے کہ اس وقت کے ایک نیک دل بادشاہ نے اس غار کو محفوظ رکھنے اور اس کی لوکیشن خفیہ رکھنے کے لیے وہاں ایک عبادت گاہ بنوائی تھی، جسے بعد میں مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ اور حیرت انگیز طور پر آج اسی مقام پر ایک ایسی ہی تاریخی مسجد موجود ہے۔ یہ غار اندر سے اتنا صاف اور روشن ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس کو لمحہ بھر پہلے دھویا گیا۔ دعوے کے مطابق 1963 میں جب اس غار کو دریافت کیا گیا
تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کی سانسیں تھم گئی۔ غار کے اندر 7 قبریں موجود تھیں، 4 دائیں جانب اور 3 بائیں جانب۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے اوپر ایک قدیم مسجد کے آثار بھی دریافت ہوئے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن کریم میں ذکر آیا، جہاں اللہ فرماتا ہے، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ جب ماہرین نے غار کے اندر قدم رکھا تو وہ منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ ان قبروں میں انسانی ڈھانچے موجود تھے۔ کچھ ڈھانچوں کو ایک قبر میں جمع کیا گیا اور شیشے کے پیچھے محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ یہ کوئی داستان نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ صرف یہی نہیں، غار کے اندر مختلف زبانوں میں تحریریں بھی ملی۔ یہ وہ تحریریں تھیں جو دعویٰ کرنے والوں کے مطابق ایک بہت بڑا ثبوت تھی کہ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہوا۔ مگر سب سے بڑا اور حیران کن معجزہ یہ تھا کہ اصحاب کہف کے جسم 300 سال تک محفوظ رہے، جبکہ عام انسان اگر چند دن بھی سو جائے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ سورج کی کرنیں ایک خاص زاویے سے غار میں داخل ہوتی، ہوا مخصوص انداز میں اندر آتی اور اللہ تعالیٰ خود انہیں کربٹ دلواتا تاکہ ان کے جسم سلامت رہیں۔ غار کے آخری حصے میں قدیم برتن، کتابیں اور صدیوں پرانے پتھر بھی ملے جن پر لاطینی زبان میں تحریریں درج تھیں۔ تو کیا ان تمام ثبوتوں سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں درج ہے؟ کمنٹس میں اس بارے میں ضرور بتائیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر واقعی وہ غار آج بھی ہے اور اگر اصحاب کہف آج بھی ویسے ہی سوئے ہوئے ہوں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا جو سائنس کے تمام اصولوں کو توڑ ڈالے گا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس غار کے اندر عجیب سی روشنی اور غیر معمولی مقناطیسی توانائی ہے جو انسانی جسم کو سڑنے گلنے سے بچائے رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سادہ غار نہیں بلکہ یہ ایک ایسا راز ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے محفوظ رکھا۔ کچھ سیاح جنہوں نے اردن اور ترکی کے پہاڑوں میں ان غاروں کو دیکھا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں ایک پراسرار خاموشی چھائی رہتی ہے، جیسے وقت وہاں رک گیا ہو۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، اگر کل کو وہ غار دریافت ہو جائے اور اگر کل وہ نوجوان دوبارہ زندہ حالت میں دنیا کے سامنے آ جائے تو کیا انسانیت کے پاس اس ایمان افروز حقیقت کو ماننے کے سوا کوئی چارہ بچے گا؟ یاد رکھیں، یہ کہانی صرف قصہ نہیں بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک اللہ کی طاقت کی دلیل رہے گا۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ انسانی جسم 300 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ممکن ہے۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ وقت کو روکا نہیں جا سکتا تو اصحاب کہف اس کا زندہ ثبوت ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جس نے اس کہانی کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ایمان والے اسے اللہ کی قدرت کی دلیل سمجھتے ہیں اور سائنسدان اسے ایک ایسا راز سمجھتے ہیں جسے آج تک کھولا نہیں جا سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا پائے ہیں کہ اگر کل ہمارے سامنے بھی اصحاب کہف کا راز کھل جائے تو ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ہاں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں، اصحاب کہف کی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی جاری ہے اور کل بھی دنیا کو جھنجھوڑے گی۔